ایک نوجوان نے اپنی زندگی کے حسین ترین دن ایک ورکشاپ میں لکڑیاں چیرنے میں گزار۔ اس کی جوانی کے بے مہار طاقت، مشقت اور سخت ترین کام کر کے کچھ زیادہ ہی تسکین پاتی اور آرے پر لکڑیاں چیرتے چیرتے اس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ یہ مشقت والا کام کرتے ہوئے نوجوان ہمیشہ اپنے آپ کو اس آرے کی مشین پر بہت اہم محسوس کرتا تھا کہ ایک دن آرے کے مالک نے اسے بلا کر ایک تشویشناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کام سے نکال رہا ہوں اور کل سے ادھر مت آنا۔ اس کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر خالی الذہن اور پریشان حال سڑکوں پر نکل پڑا، دماغ کسی منصوبہ بندی سے خالی اور دل بار بار کچوکے لگاتا ہوا کہ زندگی کے اتنے حسین سال ایسے ضائع ہو گئے۔ پریشانی سے رونا بھی نہیں آ رہا تھا اور دل تھا کہ اس نوکری سے چلنے والی گھر کی روزی روٹی کا سوچ سوچ کر ڈوبا جا رہا تھا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں؟ اس کی روزی کا اکلوتا دروازہ اس پر بند ہو گیا تھا، زمین اس پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی اور آسمان منہ موڑ گیا تھا۔ اسے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ وہ کس منہ سے جا کر اپنی بیوی کو بتائے کہ اس کے پاس گھر کے گزارے کے لیے جو نوکری تھی وہ جاتی رہی تھی، مگر ناچار شام کو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسے گھر لوٹنا ہی پڑا۔ اس کی بیوی نے اس کے برعکس نوکری چھوٹنے کا صدمہ نہایت تحمل سے سنا اور نوجوان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم اپنے گھر کو گروی رکھ کر قرضہ اٹھائیں اور کوئی تعمیرات کا کام شروع کریں۔ اور اس نے واقعی ایسا ہی کیا، اپنے گھر کو گروی رکھ کر کچھ قرضہ اٹھایا اور اس پیسے سے 2 چھوٹے گھر بنائے۔ اس سے پہلے تعمیراتی کام میں اس کی اپنی محنت اور مشقت زیادہ شامل تھی۔ یہ 2 گھر اچھے پیسوں سے بکے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور پھر تو چھوٹے گھروں کے پروجیکٹ اس کی پہچان بن گئے اور اپنی محنت اور قسمت کے بل بوتے پر صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں ہی نوجوان ایک ایسا مشہور نوجوان بن چکا تھا جس نے دنیا کے مشہور ترین ہوٹلوں کے سلسلے ہالیڈے ان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور ہالیڈے ان ہوٹل دنیا کے کونے کونے میں چھا گئے۔ یہ شخص اپنی ڈائری میں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے لکھتا تھا کہ آج مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس آرا ورکشاپ کا مالک جس نے مجھے کام سے نکالا تھا کہاں رہتا ہے تو میں جا کر اس کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس نے میرے لیے ایسی صورتحال پیدا کر کے بظاہر تو ایسی دردناک کیفیت پیدا کر دی تھی جس نے میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے تھے، مگر آج میں نے یہ جانا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر ایک دروازہ بند کیا تھا تو اس کے بدلے ایک نیا راستہ بھی تو کھول دیا تھا جو کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ پیارے دوستو، جب کبھی بھی کسی ناکامی کا سامنا ہو جائے تو اسے اپنا اختتام نہ سمجھ لیں، بس ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی عطا کردہ دوسری خوبیوں کے ساتھ سوچیں اور ایک نئی ابتدا کر لیں۔ جب ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم اس سے بہتر کچھ کر سکتے ہوں تو پھر زندگی کا اختتام اس طرح روتے اور منہ بسوڑتے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ چیز تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔